المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ حمد و شکر ہے کہ اس نے زندگی ایک دفعہ پھر ساری قسمت کے اندر ریاض دی رات شب قدر دی رات 27ویں دی رات ساری زندگی دے پھر لیا دی۔ اس مالک اس خالق کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ رات عظمتاں اور برکتاں والی رات ہے کہ رمضان المبارک کی قدر والی رات ہے، اور اس قدر والی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والا قرآن پاک سانو عطا فرمایا۔ لوح محفوظ تو پہلے آسمان دے تمام سارے دا سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتاریا، اور پھر جس طرح ضرورت پہنی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک سورت ایک ایک آیت یا چند چند آیتاں 23 سالہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نازل قرآن پاک فرمایا 23 سالہ دے۔ اور ایک قدر والی رات ہے کہ قدر والی کتاب اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی، اور قدر والے مہینے دے وچ عطا فرمائی، اور قدر والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آتے اتنے نازل فرمائی۔ تو یہ پیارا مہینہ عظمتاں اور برکتاں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس دے وچ جڑی رات ہے شب قدر دی رات جہاں تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ 30 پارے دے وچ جڑی میں خطبے دے وچ سورہ پاک تلاوت کیتی ہے اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات قدر کی رات 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرمایا کہ فرشتے اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی اجازت کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ کے حکم کے ساتھ اس رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، اترتے ہیں تو ہر سلامتی کے امر سے۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے فجر طلوع تک، یعنی کہ صبح و صادق تک جب فجر طلوع ہوتی ہے ساری کی ساری رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلامتی والی ہے، یہ رحمتاں والی ہے، برکتاں والی ہے۔ یہ مختصر جا ترجمہ سی اس آیت مبارکہ دا۔ سورہ مبارکہ دا شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہویا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت مبارکہ دا نزول کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ سورہ پاک ہے، سورہ قدر شریف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کیوں نازل ہوئی، یہ سبب کی بنیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب میں دسیا کہ لوح محفوظ تو قرآن پاک پہلے آسمان دے اس رات کو سارے دا سارا نازل ہو گیا، اور پھر پہلے آسمان تو جیویں ضرورت پہنی گئی اللہ تعالیٰ حضور دے اتنے نازل کرتا گیا، اور اس صورت کی کدوں ضرورت پئی اس کو کیا جاتا ہے شان نزول، کہ کدوں نازل ہوئی سورہ پاک۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہوں کا ایک قول ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلیاں امتاں دے وچ شخص گزریا جہاں اللہ تعالیٰ بڑا محبوب سی، بڑا پیارا سی،
اور اللہ تبارک و تعالی دے نال وہ محبت کرتا سی اور اللہ تعالیٰ دے نال اللہ تعالیٰ وہ دے نال محبت کرتا سی. اور اس وقت دے پیغمبر نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا کہ میری طرفوں میرے بندے نو یہ سنیا بھیج دے، میری طرفوں میرے بندے نو میرا سنیا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سے بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہویا تو مجھے بڑا راضی کیتا ہے. کڈا قسمت والا انسان جنہوں مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سے راضی ہو گیا، وہ قسمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو ایسا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جنہوں نبی خود آ کے کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی اللہ کا سنیا دے رہا ہے کہ تینوں تیرے رب کا یہ سنیا ہے کہ تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے میں تیرے سے راضی ہاں، تو میرے کو مانگ ہوں کی مانگ رہا، جو بھی منگے گا میں تینوں عطا کراں گا، جو بھی میرے کو منگے گا میں تینوں عطا کراں گا. کہ پھر اللہ دے بندیاں دیا خواہشاں بھی اللہ کے مطابق ہوندیاں نے کہ جہدے اللہ کی رضا ہو. اس نے عرض کی تھی کہ اے مالک تو اگر میرے سے خوش ہے تو مینوں عطا کرے گا، میں جو بھی تیرے کو منگا گا. تو پھر اس طرح کر کہ میری عمر 1000 سال کر دے، میری عمر 1000 سال کر دے اور مینوں 1000 ہی بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ راضی آ اور وہ کہہ رہے ہیں میرے کو مانگ کے میرے کو کی مانگ رہے اللہ تعالیٰ کو کہ میری عمر بتا دے 1000 سال کر اور 1000 ہی بیٹا مینوں عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دعا کو قبول کیتا کہ وہی عمر بتا دیتی اور 1000 بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیتا. جس طرح وہ بیٹے جوان ہوئے انہیں کی کیتا، سب تو بڑے بیٹے نو جہاد سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، دینی تربیت دیتی جس کو کیا جاتا ہے کہ دین پورا سکھایا. اور والد ہونے دے ناطے دے نال حکم دیتا کہ میں تیرا والد ہے تو میرا یہ حکم ہے کہ تو نالے روزہ رکھ، دن روزہ رکھ، یہ روزہ رکھ کے کافراں دے نال جہاد کر، اور رات جدو پوے جہاد بند کر کے اللہ کی عبادت کر. وہ بیٹے نے اس طرح ہی کرنا، پورا مہینہ کافراں دے نال جہاد کرنا، روزہ رکھنا، رات کی عبادت کرنی. مہینے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا. دوسرے بیٹے نے اسی طرح ہی انہیں تربیت کی تھی، انہیں بھی پورا مہینہ اس طرح کیتا کہ دن نو جنگ لڑی کافراں دے نال، نالے روزہ رکھیا، رات نو اللہ کی عبادت دے وچ پورا مہینہ گزاریا، وہ بھی فوت ہو گیا. اسی طرح 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. اللہ کی راہ میں اس بندے نے 1000 بیٹے قربان کر دیتے. یہ قصہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا نا، کہ صحابہ کرام کے دل دے چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے اس بندے دی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا ہے تو پھر انہیں 1000 سال تک، پھر آپ بھی وہ جہاد کرتا شہید ہو گیا ہے، وہ بیٹے بھی 1000 بیٹے شہید ہو گیا. کہ ایسی عبادت دنیا میں وہ کر کے گئے نہیں، انہوں کی مثال سے کوئی مل نہیں سکتی. باقی حقیقت اس طرح سی جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کی تھی نا کہ یا رسول اللہ کیا بات اس بندے دی کہ 1000 اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا تو وہ اس طریقے کے اللہ کی بارگاہ دے انہیں قربان کر دیتا ہے کہ وہ عبادت میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسی عبادت کر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا نزول فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ پیارے محبوب اپنے صحابہ نو، اپنے امتیاں نو ارشاد فرما دو کہ ٹھیک ہے انہیں مینوں بڑا راضی کیتا ہے، بڑی میری عبادت کیتی ہے، اس طریقے دے نال عبادت کیتی ہے کہ کوئی ہور ہے میری عبادت کر ہی نہیں سکتا. نہ کسی کو 1000 بیٹے ہون نہ اللہ دی راہ میں قربان کرے تے نہ وہ نال وہ عبادت دے نال مل سکے، پھر کیویں مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میں تینوں تے تیری امت نو ایک رات ایسی دے دواں، ایک رات ایسی دے دواں گا جنوں شب قدر کیا جاتا ہے. اج دی رات 27ویں دی رات دے دواں گا، ایک رات بندہ تیرا عبادت کر لے گا، میرا بندہ تیرا امتی ایک رات عبادت کر لے گا، وہ 1000 مہینے کی عبادت نال بن کے ثواب. اندازہ لگاؤ کتنے اس بندے کی عبادت کہ روزے رکھنے، جنگاں لڑنیاں، پھر رات کو عبادت کرنی، پھر 1000 مہینے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، آپ ہی قربان ہو گیا. تو سارے واسطے بھی تو اللہ کی رحمت کی تھی. اسی اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ 1000 مہینے کی محنت اللہ تعالیٰ سانو ایک رات کے عطا کر رہا. یار سوچن کی گل ہے. پھر اسی اس رات کو ضائع کر دئیے بازار کے کھیل تماشے کے یاریاں دوستیاں کے گپ شپ کے اس رات کو ضائع کر دیے
تو پھر ساڈے نالوں جاہل اور کون بڑا ہو سکتا ہے کہ ایسی عبادت 1000 مہینے تک بندہ کرتا رہے، نہ اتنی عمر ہونی ہے نہ اتنی عبادت ہونی ہے نہ اتنی اولادی ہونی ہے۔ جی اسی ایک رات عبادت کر لواں گے تو الحمدللہ ساڈا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ ہے اور سورت جڑا ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں، تو ساڈا ایمان ہے، سارے نبی کی زبان تے ایمان ہے، قرآن تے ایمان ہے کہ سانو الحمدللہ 1000 مہینے نال ود کے ثواب ملے، یہ ایمان ہے الحمدللہ سارا۔ اگر اسی احتساب دے نال اللہ دی رضا دی خاطر اج دی رات اس نو عبادت دے وچ گزار لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں ثواب جڑا ہے ساڈے نامہ اعمال چ لکھ دے گا۔ محترم سامعین، یہ اس ایت مبارکہ دا شان نزول کہ جدو صحابہ نے حضور دے کولوں گلاں سنیاں تو تجسس پیدا ہویا، انہاں دے دل دے وچ خیال آیا کہ انی عبادت کوئی کر ہی نہیں سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکدا تو میں اتنا ثواب تے دے سکدا، میری رحمت دا تے کوئی نہیں نا اندازہ لگا سکتا، انہوں بھی ثواب میں عطا کیتا ہے، تینوں بھی ثواب میں داں گا۔ صرف انہیں 1000 مہینے تک محنت کی ہے، اسی ایک رات ہی محنت کر لو کتنا فائدہ ہے، اور کنی اللہ تعالیٰ کی سارے تے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عبادت نال ود کے ثواب جڑا ہے 1000 مہینے والی عبادت نال ود کے ثواب ایک رات اللہ تعالیٰ سانو عطا کر دے۔ محترم سامعین، کہ رات اس آخری عشرے دے وچ تاک راتاں دے وچ گھومدی آ، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کثیر تعداد دے وچ جڑے قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے کثیر محدثین دے کولوں جڑے قول ملتے ہیں 27ویں دی رات، اج دی رات کہ 27ویں دی رات اج دی رات ہے، اور اس رات نو تنزل الملائکۃ والروح کہ فرشتیاں دا نزول ہوتا ہے۔ اینا فرشتہ جلوس دی شکل دے وچ اتردا ہے اس رات نو کہ زمین دے اوتے ایک چپا بھی نہیں رہندا، بندے دے پیر رکھن واسطے ایک چپا بھی بچدا ہوئے کہ اتنا رش پی جاندا ہے، اور اتنا ہی آسماناں تے رش ہوندا ہے، اتنا ہی زمین تے رش فرشتیاں دا جلوس دی شکل دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تفسیر قرطبی دے وچ حدیث موجود ہے، تفسیر مزنی دے وچ اور تفسیر در منصور دے وچ، شیخ الایمان دے وچ، مشکات شریف دے وچ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، بطور خاص جبریل علیہ السلام دا نزول اس دنیا دے فرشتیاں دے نال ہوندا ہے، اور فرشتے جلوس دی شکل دے وچ جڑے نے اس دنیا دے تشریف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات نو فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور جبریل، روح تو مراد جبریل علیہ السلام کہ فرشتے نے سردار جبریل علیہ السلام بھی اس رات نو زمین تے اترتے ہیں، اور قدر والی رات نو قدر والے فرشتے جلوساں دی شکل دے وچ آتے ہیں۔ فرمایا کہ مسجداں دے وچ، بازاراں دے وچ اور گھراں دے وچ جتھے جتھے بھی کوئی بندہ عبادت کرتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، پاویں کوئی گھر دے وچ عبادت کر رہا ہے، پاویں میرے گھر دے وچ اللہ دے گھر دے وچ عبادت کر رہا ہے، پاویں کوئی بندہ کسے کوٹری دے وچ بند ہے یا کسے جنگل پہاڑ دے وچ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں تسی اس بندے دے کول کھڑے ہو جاؤ جا کے۔ تو فرشتے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈیوٹی لگا دیتا ہے، کھڑے ہو کے تسی کرنا کیا؟ فرمایا میرا بندہ میرے کو ڈر کے میری عبادت کر رہا ہے، تسی میرے بندے واسطے مغفرت دی دعا منگو میرے۔ اندازہ لگاؤ کیسیاں رحمت اللہ تعالیٰ دیا، کیسیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ دیا اس رات کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ خود فرشتیاں نو کہہ رہے ہیں، نوری فرشتے خاکیاں واسطے دعا کروان، خاکی انسان واسطے دعا کروان گئے، نوریو انہوں نے سرانے کھڑے ہو جاؤ، وہ میری عبادت کر رہے ہیں، مینوں یاد کر رہے ہیں اور میری عبادت دے وچ مصروف نے۔ ہر گھر دے وچ چلے جاؤ، ہر جڑا ہے مسجد دے وچ چلے جاؤ، اپنے جلوس لے کے چلے جاؤ، اور لمبیاں لمبیاں قطاراں جلوس دیاں لے کے چلے جاؤ، تے انہاں دے کول جا کے وہ میری عبادت کرتے ہیں، تسی انہاں واسطے مغفرت دی دعا منگو۔ تے جدوں تسی مغفرت دی دعا منگو گے، یا اللہ یہ تیری بارگاہ دے وچ چکیا ہے تے یا اللہ انہاں نوں معاف کر دے، اے فرشتیو تیری دعا میں قبول کر لواں، میں اپنے بندیاں نوں معاف کر دواں گا۔ تے جڑا اللہ اس رات نو اتنا اہتمام کرتا ہے اپنے بندے واسطے، تے جے بندہ وہ گھر دے وچ آن کے یا وہ بارگاہ دے وچ کھڑا ہو کے انہوں یاد ہی نہ کر سکے، بازاراں دے وچ گپ شپ لاوندا پھرے یا بستر دے اتنے سو گیا ہے، وہ قسمت ہی سو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں اس رات نو جڑی آوازاں دے رہی ہیں اور فرشتے اتر رہے ہیں، اور فرشتے وہ واسطے دعا کرنے واسطے آئے ہیں، جو بازاراں دے وچ ٹی وی کے بیٹھا فرشتے وہ مغفرت واسطے آئے ہیں، دعا کرنے واسطے آئے ہیں، جو بازاراں دے وچ گپ شپ لگا رہا ہے، ٹی وی کے دیکھ رہا ہے، فلماں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندیاں نو اپنے لپیٹ دے وچ لے لیتا ہے، پھر آتے جی ساری زندگی گزر گئی ہے، مولوی صاحب سکون نہیں ہے گا، تے سکون آوے کس طرح؟ سکون والی راتاں نو تے تسی ضائع کر دیندے جی،
رحمتاں والیاں سکون والیاں راتاں نے، اور سکون صرف اللہ دے ذکر دے وچ۔ جدوں انسان اللہ دے ذکر دے وچ وہ ذکر کرن لگ پیندا ہے، اللہ تعالیٰ وہ زندگی ساری سکون والی بنا دیتا ہے، انہوں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نوں فرماتا ہے کہ فرشتے دے واسطے دعا کرو، نالے ویکھو اے وہی باقی انسان ہے جنہوں تسی آندے ہو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا اللہ انسان کو کیوں پیدا کرنے لگا؟ انسان تو کر تو پیدا کرنے لگا ہے، یہ جھگڑا فساد کرے گا تے تیری عبادت واسطے اسی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین تے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین تے اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ تو فرشتیاں نے عرض کی تھی قال وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نیب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تسی میری عبادت کر دے جے، میری تسبیح کر دے جے، پاکی بول دے جے، یہ جڑا میں اپنا خلیفہ بناؤن والا ہے یہ تسی نہیں جانتے، میں جانتا، تسی نہیں جانتے میرے فرشتیوں، میں جاننا وا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بھیجا جدو فرشتیاں نوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے دسو رونقاں لگیاں کہ نہیں ہون؟ تسی آندے اسی صرف عبادت کر رہے ہیں، تے ویکھو وہ چیز جڑی میں تہاڈے چ نہیں رکھی انہاں چ رکھی ہے، یہ باوجود مینوں یاد کرتے میری عبادت کر رہے ہیں۔ شہوت جڑی فرشتیاں دے وچ نہیں ہے، انسان دے وچ رکھی گئی ہے، اور جڑا شہوت ہونے دے باوجود انسان اللہ دی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان تے فخر کرتا ہے، اللہ دے فرشتے بھی ان تے فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں کہندا ہے فرشتیوں ویکھو رون والی طاقت نہیں میں رکھی تہاڈے چ، ویکھو میرے بندے رو رہے ہیں، یا اللہ سانوں معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، توبہ کر رہے ہیں، اے فرشتیوں میرے کولوں ویکھو شہوت والی جی چیز وہ تہاڈے چ میں نہیں رکھی انہاں چ میں رکھی آ، تے وہ شہوت ہونے دے باوجود میری بارگاہ دے اندر آ کے جھکے، میری بارگاہ دے وچ آن کے میری تسبیح تحلیل کر رہے ہیں۔ اور اے فرشتیوں ویکھو تسی آندے سو کہ انہوں کیوں پیدا کیتا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ویکھو تے صحیح گھراں دے وچ، بازاراں دے وچ اور مسجداں دے وچ رونقاں لگیاں کہ نہیں؟ مینوں یاد کر رہے ہیں، میرے کو گر گرا کے من رہے ہیں، اپنے گناہاں دی توبہ کر رہے ہیں۔ اے فرشتیوں تسی دعا کرو، میں تہاڈی دعا نوں قبول کردا گا اور اپنے بندیاں دی بخشش کردا گا۔ تو اس رات دی عظمت اور رحمت دے اندازے کون لگا سکتا ہے؟ لہٰذا اس رات نوں خوف دے نال ہونا چاہیے۔ جڑی خوف والی آواز ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں مخاطب کرتے کہتا ہے کہ رونا میں تہاڈے چ نہیں رکھیا، یہ صرف انسان دی ہے۔ کہ جدو انسان روندا ہے نا، رو کے میری بارگاہ دے گر گرا کے اپنے گناہاں دی معافی مانگتا ہے، تو فرمایا کہ بندہ روندا ہے اور اپنے گناہاں دی میرے کو معافی مانگتا ہے، تو وہ جڑی آواز وہ رون دی نکلتی ہے، فرشتیوں آواز مینوں تہاڈی تسبیح نالوں بھی زیادہ پیاری ہے۔ اندازہ لگاؤ تسی صرف انسان نے رونا ہے اور کوئی آواز ماڑی جی جی رون دی ہوندی ہے وہ کڈنی ہے، تے فرشتے جڑے اللہ دی عبادت کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، نوری فرشتے رہتے ہیں اور اللہ دی عبادت کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فرشتیوں تہاڈی تسبیح نالوں مینوں میرے بندے دا رونا بڑا پسند ہے۔ اندازہ لگاؤ بندے دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جہاں رونا اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتیاں دی تسبیح نالوں بھی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے فرشتوں جدو میرا بندہ روندا ہے اور صرف ماڑا جائے اتھرو نکلتا ہے، پوری مکھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مکھی نہیں کیا، مکھی دا سیر ہے جڑا بار بکرے نے ساری مکھی زیادہ ہے، فرمایا مکھی دے سر جنہ آنسو بگا لے گا اور آنسو بگ کے وہ رخساراں تے آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ دی آگ اس بندے دے حرام کر دے گا۔ اندازہ لا لو کہ کی تھوڑا جا کام بندے نے کرنا ہے، کتنا آنسو بہائے گا، مکھی دے سر جنہ، پوری مکھی جنہ بھی نہیں، ایڈا موٹا مکھی جنہ بھی نہیں، مکھی دے سر کتنا گندا ہے وہ جنہ، فرمایا وہ رخسار تے آ جائے گا، تھوڑا جہا فاصلہ طے کر کے اکھاں چوں وہ رخسار تو ٹپک جائے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نوں جہنم تو عذاب کر دے گا اور وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور وہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو پھر سانوں چاہیے ہے نا کہ رو کے گر گرا کے یہ توبہ دی رات ہے اور دعاواں قبول ہونے کی رات ہے اور فرشتے بھی سارے آگے دعاواں کرتے ہیں، تو سانوں پھر چاہیے ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی، توبہ کرنی چاہیے، انسان پھر بدل جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اج توبہ کی ساری رات استغفار استغفار کرتا رہا تے دن ہویا تے پھر وہی کام، جھوٹ غیبت ملاوٹ پانی پاؤنا دودھ دے وچ،
کہ ساری رات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا تو دن میں پھر تو تیری توبہ کا کی فائدہ؟ ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بلکہ فرمایا توبو الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایسی توبہ کرو اپنے گناہوں کو جیویں انسان مجھ کا دودھ چاہتا ہے تو جہاں تھن دے وچوں دودھ نکلتا ہے دوبارہ تھن دے وچ واپس جانا کہ کوئی کر سکتا ہے؟ دسو نا سارے بول کے دسو، مینوں پتہ لگے تینوں سمجھ آ رہی ہے۔ دوبارہ تھن دے وچ واپس دودھ جا سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح جس گناہ تو توبہ کی جائے اس گناہ دے لاگے بھی نہ پہنچ جائے، اس کو کیا جاتا ہے توبہ؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے گا۔ کہتے ہیں جی ہولی ہولی ہم تر پے ہاں، فجر پڑھی آ ظہر پڑھی بقایا پھر سے ہولی ہولی اسی ساریاں پڑھ لگ پواں گے۔ علماء اکرام جڑے سارے استاد نے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہولی ہولی تو 1 لاکھ روپیہ جو کسی نے ادھارا دیتا ہوئے تو تو آ کے یار مہینے کی قسط لئی جا 500 روپیہ تو تینوں قبول ہوئے گا؟ تو آکھے گا یار تو میرا 1 لاکھ روپیہ ضائع کر دیتا ہے، مہینے کا 500 مینوں دینا ہے۔ جی تینوں یہ گل قبول نہیں تو اللہ کو کس طرح یہ گل قبول ہے کہ تو ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو اس سے بلے بدلنا چاہیے اور جی توبہ کی ہوئے وہ توبہ سے پکیا رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی توبہ کا واقعہ، آپ ہالے مسلمان نہیں ہوئے کہ مسلمان ہونے تو پہلوں آپ شراب بھی پیتے سن، بعض زنا بھی کرتے سن، چوریاں بھی کرتے سن، ڈکیتیاں بھی کرتے سن، صحابی رسول نے سب کچھ کرتے سن۔ تو جدو کافراں نے ابو جہل ابو لہب نے انعام رکھیا نا کہ جہاں مسلمانوں کے نبی نو معاذ اللہ قتل کر کے آئے گا اینا سونا انہوں نے لکھاں کے حساب نال سونا دیتا جائے گا اور انہیں غلام انہوں دیتے جان گے، انہیں سرخ اونٹ انہوں دیتے جان گے اور جہی بھی بیوی جو ہاتھ رکھے گا وہ انہوں بیایا جائے گا۔ تو وہ آپ فرماتے میں بیویاں کا بڑا شوقین سن، کافر جو سن اس وقت تے ساری جدو چوری بندہ کرتا ہوئے سارے ایسے عشرت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جدو اعلان سنیا تو میں اج میں سب کچھ لینا یہاں کے کولوں نا، چور جو سی لالچ آ گئی کہ اج میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر کے آواں گا معاذ اللہ تے سارے دا سارا انعام جڑا ہے جہی مکے شہر کے وچوں عورت پسند سی نا وہ بوا جا کے کھڑکایا، کہنے لگا کہ اج تیار رہی میں بڑا روپیہ لے کے آنا، بڑا اونٹ لے کے آنا ہے تے تینوں میں خریدنا ہے۔ بس وہ خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے، انہیں کمبل اتنے لیا، چاقو جڑا ہے خنجر اس کو تیز کیتا، انہوں پتا سی کہ نماز ظہر تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، لہٰذا دوپہر کلے طواف کرتے ہو کے اتنے میں آپ کو قتل کرا کر آن کے اپنا انعام حاصل کر لواں گا۔ کمبل دے خنجر لگایا تو جا کے کھلو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، ایک طواف کیتا کھلوتا ہے، 2 طواف کیتے کھلوتے، جدو 6واں طواف ہویا نا آپ نے ارشاد فرمایا اے فضالہ ایک چکر بعد جڑا ہے باقی رہ گیا، تو جڑا کام کرنا ہے وہ کام کیوں نہیں کرنا؟ چکر میں رہ کے باقی رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں کی کام کرنا ہے؟ حضور انی گل کہہ کے پھر چکر لگایا، جدو 7 پورے ہو گئے فرمایا فضالہ جڑا کام کرنے واسطے آیا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ میرا تو طواف ہی پورا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ حضور میں کی کام کرنے واسطے آیا ہے؟ فرمایا ہاتھ دے وچ کی ہوں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں اتنا روب دیتا ہے میرا دشمن اگر 1 مہینے کے فاصلے تے بھی ہوئے اور تے میرا روب حاوی ہو جاتا ہے، روب تاری ہو جاتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ کی ہو جائے، ہاتھ کمل لگ پے، روب تاری ہویا آپ کا، ہاتھ کمل لگ پے، خنجر تھلے ڈگ پیا۔ فرمایا تو مینوں قتل کرنے واسطے آیا ہے کہ کیوں نہیں قتل کرتا؟ کی کر رہا ہے؟ وہ پہلا دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ جہاں نبی دل دیا جانتا ہے وہ واقعی سچا نبی۔ آپ نے سچی توبہ کر لی، کہنے لگا حضور مینوں کلمہ پڑھو، حضور نے پہلے وہ دل سے ہاتھ پھیریا، وہ دل سارا گناہاں تو پاک کیتا، پھر اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ جدو سچی توبہ کر کے گیا نا واپس تو عورت انتظار دے وچ سی بڑا روپیہ جائے گا، وہ ویکھ رہی ہے فضالہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صحابی رسول بن گئے۔